بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے دین نے ہم معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں، جس میں ضعیف ہیں، مسکین ہیں، خستہ حال ہیں اور بچیاں ہیں اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ جو حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا ہے اس کے بارے میں ہمیں احادیث ملتی ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر فرمایا گیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو فرمایا کہ یتیم ہو تو اسے مت دبائیں، جو مانگتا ہے اسے مت جھڑکیں۔ تو یہ بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ اس طرح ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ حدیث لیتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 غریب افراد تھے، تو مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہیں دور ہٹا، کہیں یہ ہم پر جری نہ ہو جائیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں تھا، ابن مسعود، حذیل کے ایک آدمی، بلال اور 2 آدمی اور تھے، مجھے ان کے نام یاد نہیں رہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی میں وہ آیا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، بس آپ نے دل میں کچھ سوچا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ انہیں اپنے آپ سے دور مت کیجیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبح شام اسے پکارتے ہیں۔ تو یہاں پر اس حدیث سے بھی یہی بات معلوم ہوئی کہ اہل کفر اور نفاق لوگوں کو تکبر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو دوسروں کو ہر لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ممتاز سمجھتے ہیں اور اپنی بڑائی جمانا چاہتے ہیں۔ اور فقراء اور ضعیف لوگ ہی ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے اور انہیں انبیاء کرام کی اتباع کی تھی، تو اسی لیے پھر ان کو کیسے وہ گزر کیا جا سکتا ہے یا ان کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان بیچاروں کو ہٹا دیا جائے، دور کر دیا جائے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ ان کو قریب رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ ان کی عزت و احترام بھی آ گیا، اللہ کی نظر میں کتنا ان کا اونچا مقام ہے، اسی لیے پھر یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ کی جائے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ملتا ہے، ابو حبیرہ عائض ابن عامر المزنی کہتے ہیں کہ ابو سفیان چند افراد کی موجودگی میں حضرت سلمان، حضرت صہیب، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں نے اللہ تعالیٰ کے دشمن یعنی ابو سفیان سے اپنا حق وصول کرنا باقی ہے، ابھی تک وصول نہیں کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کیا تم یہ بات قریش کے بزرگ اور سردار کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہیں بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، شاید تم نے ان کو ناراض کر دیا ہو، اگر تم نے ناراض کیا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ تو جب یہ سنا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس فوراً واپس گئے اور کہا، بھائیو میں نے تمہیں ناراض تو نہیں کر دیا؟ انہوں نے کہا نہیں اے ہمارے بھائی، اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان مسلمان بھائیوں، ان صحابہ کرام کا کتنا خیال رکھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے یہ ماخذ کیا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کا معاملہ جو ہے زیادہ نازک ہے، ابو سفیان والا معاملہ تو الگ ہے، وہ معاملہ دوسرا ہے، تو لہذا پھر اگر ایسی کوئی بات ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم ان سے معافی مانگ لو۔ اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں کوئی دیر نہیں کی، فوراً گئے اپنے بھائیوں کے پاس اور ان سے معذرت طلب کی کہ کہیں آپ لوگ ناراض تو نہیں ہو گئے میری بات سے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی بھی ناراضگی نہیں ہے، ہم آپ کی اس بات کو برا نہیں منایا ہے ہم نے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کا معاملہ بھی، جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے اور فوراً حق کی طرف رجوع کرتے تھے، تو یہی ان کا معاملہ تھا۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا معاشرے میں خیال رکھنا چاہیے، اور ان کی کسی طرح حقارت سے دیکھنا یا ان کو کم سمجھنا یا ان کو کم تر سمجھنا، یہ ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے، بلکہ ان کی عزت و احترام اور ان کا اکرام اور ان کی ضرورت پوری کرنا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے مطابق ہی کرے۔ اسی طرح ہمیں بہت سی احادیث ملتی ہیں یتیم کے بارے میں، قرآن کریم میں بھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید کی یتیم کے مال کے بارے میں، اور اس طرح حدیث میں بھی ایک میں یہ آتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، اور اب آپ نے دونوں انگلیوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔
تو یہ بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کی مال کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے کہ یہ دخول جنت کا ایک دروازہ ہے اور راستہ ہے، اور انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کا باعث بن جاتا ہے، بہترین رفاقت ہے۔ تو یہ یتیم کے لیے، اور پھر عملی طور پر بھی آپ نے اس کے جو دیکھا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کتنی اس میں مصلحت بھی ہے اور کتنی خوشی کی بات بھی ہے، کس طرح کسی یتیم اور مسکین کا خیال رکھا جائے۔ اور جیسے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لیس المسکین الذی ترده التمرۃ والتمرتان ولا اللقمۃ ولا اللقمتان انما المسکین الذی یتعفف، کہ آپ نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جسے کھجور اور 2 کھجوریں اور لقمہ اور 2 لقمے دے دیے جائیں، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو سوال کرنے سے بچتا ہے۔ تو یعنی اس سے مراد یہ ہوئی کہ مسکین شخص تو یہ ہے کہ وہ تو گھوم پھر کے ادھر سے ادھر سے کہیں سے لے کے اپنا گزارا کر لیتا ہے، لیکن اصل مسکین کون ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اس طرح لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لوگوں سے مانگتا نہیں ہے، لوگوں سے اس طرح بھیک نہیں مانگتا، وہ شخص جو ہے اپنی سفید پوشی میں رہتا ہے، تو لہذا وہ ہے اصل مسکین، اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کے پاس جانا چاہیے اور اس کو دینا چاہیے۔ تو اسی لیے پھر ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی کہ ہم اپنے معاملات میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسے لوگوں کو عزت کے ساتھ بلائیں، عزت کے ساتھ رکھیں اور ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بدترین کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں آنے والے ضرورت مند کو تو روک دیا جائے، جو بیچارہ ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، اور جو عدم ضرورت کی وجہ سے انکار کر دیتا ہے، نہیں آتا ہے یا کہتا ہے میں ہو سکتا ہے آ جاؤں، اسے ہم بلاتے ہیں۔ اور جس شخص نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے ان کی نافرمانی کی، تو لہذا اس میں اس کھانے کو برا کہا گیا اور کہا کہ سب سے برا کھانا وہ ہے کہ جس میں اس قسم کی جو مساکین ہیں اور اس قسم کے جو محتاج ہیں ان کو نہیں بلایا جاتا، اس کے مقابلے میں جو امیر ہیں، غنی ہیں، کھاتے پیتے افراد ہیں ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی علامت نہیں ہے کہ معاشرے میں اس قسم کا معاملہ ہو کہ ان مسکینوں کو، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے مقابلے میں جو اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ خوب کھاتے پیتے ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو بلایا جاتا ہے، ان کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ دعوت کو قبول کرنے کی بھی تاکید کی۔ اگر کوئی دعوت کرتا ہے، بلاتا ہے اور اس میں کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کسی قسم کے غلط کام نہیں ہے، تو پھر اس کو قبول کر لینا چاہیے، اس دعوت میں جانا چاہیے۔ اور یہ بھی کہ دعوتی ولیمہ میں فقراء کو چھوڑ کر صرف امیر لوگوں کو بلانا یہ بھی غلط ہے، بلکہ فقراء اور اغنیاء سب کو دعوت دینی چاہیے، جو بھی انسان کے قریبی دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں۔ اس میں کسی کے مال کی وجہ سے، کسی کے فقر و فاقہ کی وجہ سے چھوڑ دینا، ترک کر دینا، تو یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھیں اور اس میں سب کے ساتھ جو ہے وہ برابر کا سلوک ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جیسے کہ اس حدیث سے بھی بات معلوم ہوئی کہ اس میں دعوت کو قبول کر لینا چاہیے، اور یہاں پر یہ نقطہ بھی شامل ہے کہ ان دعوتوں میں غیر شرعی کام کہ مرد و زن کا اختلاط ہے، اسراف ہے، فضول خرچی ہے، بے حیائی ہے، اور گانا بجانا ہے، موسیقی ہے، اس قسم کی چیزیں جو اب در آئی ہیں ہماری دعوتوں میں اور مختلف قسم کی محفلوں میں، یہ انتہائی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور آدمی اس طرح جب کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنی خوشی کے خاطر اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی احکام کو رون ڈالتا ہے، اور اس کو ذرہ برابر بھی خیال نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات سے کتنے ناراض ہوں گے۔ اور یہ شادی کا موقع ہے، اور اگر نکاح کا موقع ہے اس میں برکتیں ہونی چاہیے، رحمتیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ برکتیں اور رحمتیں سب اٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے بجائے ناراض ہو جائیں، تو بتائیے وہ برکتیں اور رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی احادیث میں ہم پڑھیں گے کہ خاص طور پہ بچیوں کے سلسلے میں، یتیم بچیاں ہوں تو ویسے بھی ان کے لیے، اس میں ایک حدیث تو ہمیں یہ ملتی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے 2 بچوں کی اچھی طرح تربیت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، تو روز قیامت وہ اس طرح آئیں گے کہ میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ اور پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس طرح یہ ہے کہ بیٹیوں کی تعلیم و تربیت، ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے،
کہ جو بھی اس طرح اس کو توفیق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت بڑا اجر اور مقام ہے۔ اور ہمیں کچھ واقعات بھی ملتے ہیں، جیسے کہ عائشہ فرماتی ہے ایک عورت میرے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ کچھ مانگ رہی تھی، میرے پاس صرف ایک کھجور تھی جو میں نے اسے دے دی۔ اس نے وہ دونوں بیٹیوں کو آدھی آدھی تقسیم کر کے دے دی اور خود کچھ نہیں کھایا اور پھر چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کو اس کے متعلق بتایا تو آپ نے فرمایا جس شخص کو ان بیٹیوں کے کسی معاملے میں آزمایا جائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ بیٹیاں اس شخص کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی، اس کو جہنم سے بچا لیں گی۔ تو یہ بھی دیکھیے کہ کتنی وہ بڑا معاملہ ہے، کتنی بڑے ثواب کی بات ہے کہ جہنم سے اس کو بچا کے جنت کا ہی اس کو مقام دے دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ 2 بیٹیاں تھیں اس خاتون کے ساتھ، میرے پاس آئی تو میں نے اسے 3 کھجوریں کھانے کے لیے دی، تو اس نے دونوں کو ایک ایک کھجور دے دی اور باقی ایک کھجور جو تھی وہ اپنے منہ کی طرف بڑھائی کہ تاکہ وہ کھا لے، لیکن اس کی بیٹیوں نے وہ بھی اس سے مانگ لی، تو اس نے وہ کھجور جو تھی اس کے جو کھانا چاہ رہی تھی اس کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بیٹیوں کو دے دیے۔ مجھے اس کی بات بہت اچھی لگی، کس طرح اس نے اپنے اوپر ایثار و قربانی کیا۔ تو میں نے یہی بات پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب کر دی، یا یہ فرمایا کہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا۔ تو لہذا پھر اس سے یہی بات معلوم ہوئی کہ ان بچوں کا، بیٹیوں کا خاص طور پہ جو خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، ان کے کھانے پینے کی ہے، ان کی تعلیم و تربیت ہے، اس کے معاملے میں تو وہ انتہائی بہترین کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس کی بہت بڑا مقام ہے جو کہ اس شخص کو پھر اللہ تعالیٰ جنت میں مقام عطا فرماتے ہیں۔ اور خاص طور پہ کمزوروں کے سلسلے میں جو ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے جس کا ذکر ضروری ہے، کہ جس میں حضرت مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد کو یہ گمان ہوا کہ انہیں باقی صحابہ پر فضیلت حاصل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی انہی کمزوروں کی وجہ سے مدد کیے جاتے ہو، رزق دیا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس طرح کے جو ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، اگر گھر میں ہیں یا معاشرے میں ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی کی وجہ سے تو رزق دے رہا ہے ہمیں۔ ان کو اگر نکال دیا جائے، ان کو باہر کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ پھر وہ اس گھر کو تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پھر انسان کو ہمیشہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ اپنے معاشرے کے جو اس طرح کے کمزور لوگ ہیں، کمزور طبقات ہیں، ان کا پورا خیال کیا جائے، ان کی ضرورتیں پوری کیا جائے۔ اور ایک روایت میں تو اس طرح بھی آتا ہے کہ تم میرے لیے ضعفاء کو تلاش کرو، کیونکہ تم اپنی ان ضعفاء کمزوروں کی وجہ سے مدد کیے جاتے ہو، رزق دیا جاتا ہے۔ تو لہذا پھر جب آدمی اس طرح کی کوشش کرے گا تو وہی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنی بڑی ہوگی، کتنا اس کے ذریعے سے دیا جائے گا۔ تو ایک تو پہلی بات تو یہ بھی اس میں شامل ہو گئی کہ تواضع اختیار کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں ہوں سب کچھ، اور اپنی بڑائی، غرور، تکبر اس طرح اپنے آپ کو سمجھنا یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ تو اسی کی وجہ ہی سے پھر انسان جو ہے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، خاص طور پہ ان غریبوں کو، کمزوروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، ان کو پھر بالکل ہی وہ چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، ان کے ساتھ جو اس قسم کا سلوک کرتا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے پھر انسان کو اللہ کی نظروں میں گرا دیتی ہے، اس میں تکبر پایا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کی بار بار تاکید کی کہ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اچھے اعمال کے ذریعے سے ان لوگوں کا خیال رکھے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرے، اور اس کے ذریعے سے رزق ملے گا۔ یہی فرمایا کہ تمہیں رزق انہی کی وجہ سے دیا جاتا ہے کہ تم ان کی جو اس طرح مدد کر رہے ہو، ان کی نگہداشت کر رہے ہو، ان کو پوری طرح تم نے اگر ملازمت پہ بھی رکھا ہوا ہے تو تم ان کو ملازمت دے رہے ہو، تو یہی تمہارے کام آنے والے ہیں۔ تو لہذا اس کا خیال رکھنا چاہیے، کبھی بھی ان کمزوروں کو کم تر یا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔